أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں آسانیاں فہم عطا فرمائیے، ہماری سمجھ کو سمجھنے میں اضافہ فرمائیے، ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن سے جڑنے اور اس کے میسیج کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, sorry for the cancellation of the Monday class. I think last time we finished verse number 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ چلیے ایک بار تھوڑا سا ہم یہ کون سی آیتوں میں ہیں، کہاں تک احکام تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی بے شمار احکام ہیں لیکن ویسے احکام نہیں ہیں جیسے شروع ہو رہے تھے۔ قصاص کے احکام تھے، پھر ویسے کے احکام تھے، رمضان کے احکام تھے، پھر یہ حج کے احکام تھے۔ ویسے کلیئر ڈائریکٹ احکام نہیں ہیں بلکہ یہ تربیتی آیتیں ہیں۔ اور میں یہ بتایا تھا، کسی کو یاد ہے یہ گروپ کہاں سے کہاں تک چلے گا؟ This is very important. Without classifying the ayat into different groups ہم وہ ربط کو قائم نہیں رکھ سکتے قرآن کا، جو ہمارا مین مقصد ہے کہ ایک ایک آیت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ کچھ گروپ آف آیتیں ہوتی ہیں، وہ مل کے ایک کلام بنتا ہے۔ تو اس میں ہم کسی کو یاد ہے what is how many ayats are؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یس، آپ نے کہا تھا شروع میں کہ 204 سے 214 تک 11 آیتیں ہیں، ان کا ایک گروپ ہے۔ پھر آیت 11 جو ہے وہ اپنی ایک الگ سے منفرد ہے، پھر 204 سے 206 تک کا ایک گروپ ہے، اور پھر 207 اور 208 کا ایک گروپ ہے، 5 آیتوں کا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ ایک 204 سے 208 تک کا ایک گروپ ہے۔ اس گروپ میں اگر ہم اس کو مزید کلاسیفائی کرتے ہیں، اس میں کیا میسیج ہے، کن آیتوں میں کیا میسیج ہے؟ 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں ہیں، اور اس میں پہلی 3 آیتیں ہیں یا 2 آیتیں ہیں جس میں واٹس اٹ 204 میں
منافق کہا تو نہیں کردار اللہ ہے، تعالیٰ نے ایک منافق، کردار لیکن ہے جو جو کردار منافقت ہے کو جس ظاہر کا کر رہا ہے، اور منافق سے مراد دوسرا کردار. جی اس کے لیے جو بر رائے تفسیر کرتے ہیں اس کردار یا ان کرداروں کے کچھ نام جو اس زمانے میں تھے وہ بھی لکھتے ہیں، ہے نا. تو وہ تاریخی بہرحال تفسیر. ایک کردار ہے جو ہر زمانے میں ملتے ہیں منافقت کا، جن کے قول اور فعل میں فرق ہے. اس کے بعد یہ 2 آیتیں تھی جس میں ایک کردار ہے جو اس سے جسٹ پہلے اس کیا، میں جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی نفس کو مارنے ومن کی الناس من رضا کے لیے يشري نکلتے ہیں، نفسه وہ اس کی ابتغاء رضا. مرضات الله والله جی واللہ رؤوف بالعباد. یہ ایک آیت آ گئی تھی. اس کے بعد یہ اسی سے متعلق ہے، اس کے اوپر یہ احکام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کس سے فرما رہے ہیں؟ یا الذین آمنوا، ہم سے، سب سے، تمام مسلمانوں سے، سب اس وقت مومنوں کے سے. بھی نہیں. یہ قرآن کو آج کے لیے بھی ہم اپنے سے خطاب کہیں گے، جیسے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں اور حکم ہو رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. کہاں تک ہے یہ؟ یہاں سے شروع ہوا. فی السلم کافہ، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پھر دوسرا حکم ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اس کی پیروی نہ کرو. سر یہ پہلے بھی میں نے سوال پوچھا تھا، کلیئر بات ہوئی نہیں تھی، میں نہیں تھا پچھلی کلاس میں، ان اینڈ آؤٹ تھا. ادخلوا السلم کافہ، کافہ سے جو ہے مطلب نکلتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. بولتے جائیے، آپ کیا تو بول رہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے اسلام میں داخل ہونا تو وہ تو صحابہ اکرام تھے جو پورے اسلام میں داخل تھے. ہم جیسے میرے جیسے پورے اسلام میں داخل کوشش کر، تو کوشش کرتے ہیں، کوشش کا اجر ہے، یا پھر پورا کا پورا ایگزیکٹلی ہم کو داخل ہی ہونا ہے اسلام یہ میں، میں کون ہوتا ہوں اقبال کہیں کا کوئی جواب، غلطی نہیں کر. اس کا جواب دینے والا میں کون ہوتا ہوں یا تم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن میں ایسا ہوں اور میں پورا نہیں آ سکتا تو اس کے لیے کیا اجر ہے وہ اجر دینے والے کو معلوم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ پورے کے پورے. اب یہ صحابہ کے لیے حکم نہیں تھا، ہر مومن کے لیے ہے کہ نفس ہے وہ اپنی جگہ آئے گا. لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر کاف جانتے ہیں. وہ غفور الرحیم ہیں، وہ توبہ قبول کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. پورا قرآن بنا ہوا ہے کہ کوئی نا امید نہیں ہونا ہے. ہم اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ معاف کرنے والے اوپر بیٹھے ہیں. ساری زندگی گناہ کرتا رہا، مرنے سے پہلے موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اس کی بھی مغفرت فرما دیتے. یہ تو ان کو معلوم، میں کیسے کہوں گا کہ میں پورے کا پورا اسلام میں داخل. بس اللہ کا حکم تو یہ ہے. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اب کون کتنا کر رہا ہے؟ تو کافہ جو ہے، جی جی دیٹ واز اے کوشچن put to a wrong person. میں کیا دنیا کا کوئی عالم بھی اس معاملے میں منہ نہیں کھول سکتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہی میسیج ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں. اب میری کیا خامیاں ہیں، میری کیا مجبوریاں ہیں، اس سے میں واقف ہوں. میں رجوع اللہ ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے انتہا الودود بھی ہیں، الغفور بھی ہیں، الرحیم بھی ہیں. تو یہ میں اپنی مجبوریوں کے تعلق سے میں کیا دنیا کی کوئی ہستی یہ جواب نہیں دے سکتی کہ اگر میں پورا اسلام میں عمدن نہیں داخل ہو رہا ہوں تو پھر تو قابل گرفت ہوں. بھول چوک ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے ودود بھی ہیں، اپنے بندے کو چاہتے بھی ہیں. کیا کریں گے وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن حکم کیا ہے؟ حکم ہم یہاں پر قرآن کا یہی پڑھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے مومنو. از مائی آنسر کلیئر؟
اقبال کیا ہو گیا تم کو؟ Is your mic not working? Iqbal, what happened to you? ہلو، نہیں تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے. تو آواز چلی گئی بالکل. ان کو آپ ٹیکسٹ کر دیں گے. کال کر لیجیے، میں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں سر. آپ ٹیکسٹ کر السلام دیں گے. علیکم. وعلیکم السلام. بولو. سر آپ کی آواز بالکل ہی چلی گئی تھی. سب کو کس نہیں، کی؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی. میری آواز؟ ہاں، کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی سر. نہیں نہیں. ہاں آپ کو دانش ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں دانش بھائی. ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں میرے کو. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ٹیکسٹ کر کے آواز نہیں آ رہی کسی کو بھی. آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی، آپ کی طرف سے وائس کا کوئی ایشو تھا، تو اس وقت اقبال بھائی نے بھی بولا تھا آپ کو ٹیکسٹ کرنے ہی والا تھا بتانے کے لیے، لیکن اب آ رہی ہے؟ آپ کی آواز درمیان میں 2 دفعہ پہلے بھی گئی تھی. جی اب آ رہی لیکن ہے. آتی ہے، لیکن بیچ میں رک جاتی ہے سر. پتہ نہیں، میرا تو یہ بالکل انٹرنیٹ وغیرہ بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اور اٹ از نو پرابلم ہیئر. یو ڈونٹ تھنک. اب پہلے بھی آپ جب شروع کیا تھا اس وقت بھی آپ کی آواز 2 مرتبہ کٹ گئی تھی، نہیں آئی تھی. اور میرے نے بھی یہی کہا، نارش نے بھی یہی کہا، اور میرے سے بھی یہ ہوتا. میں سمجھا شاید آپ رک گئے، لیکن پھر آپ کی آواز آنے لگی نہیں دوبارہ. خیر، وہ پتہ نہیں، تو ٹیکنالوجی ہے. خیر میری کیا باتیں نہیں سنے. آپ کا سوال تھا کہ پھر ایک بار ریپیٹ کریے، پھر اگر جو آواز چلی گئی تھی تو اس کا جواب آ جائے گا. آپ نے جواب ایسے اچھا خاصا دے دیا میرے کو. وہی میرا پھر بغیر آواز مقصد آئے صرف کیا میرا میرا جواب مقصد کیسا یہ تھا مل کہ گیا؟ کافا بیچ میں تھوڑا سا کٹ گیا تھا سر، پورا نہیں کٹا تھا. کافا تو میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ کافا کو ہم ایگزیکٹلی پورا کا پورا لیں گے، یا کافا کو ایسے کوشش کرنے میں لیں گے. نہیں کیسا لیں گے؟ یہ میں کیسا سمجھ لیں رہا تھا گے؟ کہ اپن سے کیسا لیں گے؟ نہیں. کوشش کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اسی لیے تو پڑھنا ہے نا. کوشش کرو اگر کوئی کہتا ہے تو بھٹکا رہا ہے. یعنی صرف کوشش تو ہے، ضروری ہے، لیکن کوشش تم کرو پورے کے پورے داخل ہونے، یہ نہیں ہو. بلکہ سیدھا سیدھا آرڈر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوگا اگر میں پورا اس میں داخل نہیں ہوا ہوں؟ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، دنیا کی کوئی ہستی نہیں دے سکتی. I have to try till my last breath. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ میری آواز آ رہی ہے دانش، یا پھر چلے گئی؟ پھر چلے جا رہی ہے شاید. کیا بات ہے؟ سر آپ دوڑ کے چلے ہیں نا دوسرے روم میں. وہ یہاں پہ بھی نہیں آ رہی آواز. نہیں آ رہی ہے تو آواز؟ پھر آف کر کے دوبارہ. ایک بار انٹرنیٹ کو ڈسکنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کروں گا سر. جی جی، ہاں ایسا ہی ہوگا شاید. اب سر آ رہا ہے. اب آ رہی ہے؟ میں جا رہی ہے، آ رہی ہے شاید نا. کیا کروں، اس کو انٹرنیٹ کو ڈسکنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کروں؟ وہاں سے آن رکھ کے نکالے تو کچھ لیپ ٹاپ ہاں ہو جاتا. لیپ ٹاپ کو بند کر کے نکالنا. اچھا، تو پھر آپ کو وائی فائی پہ ہے کس پہ؟ پورا ہے نا، اس سے یہ کیا ہے، ڈائریکٹ ہے نا، اس پہ بالکل اچھا ہے انٹرنیٹ. یہ تو یہ سیٹنگ ہے، یہ انٹرنیٹ ہے. جا رہی آ رہی رک کے آ رہی ہے. یہ انٹرنیٹ ہے نا، اے ٹی این ٹی ڈسکنیکٹڈ بتا رہا ہے نا. نہیں، یہ اے ٹی این ٹی سے کنیکٹڈ ہے. ہاں اچھا، تو اب تو کنیکٹڈ ہے نا. اب بہت اچھا، یہ سگنل بھی اچھا بتا رہا ہے نا. نہیں اچھا، بیچ میں کیا ہو رہا پتہ نہیں. پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. ایسا تو بڑا مزہ نہیں آئے گا نا، لوگ آدھی بار سنیں. تو اب تو آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز. جی جی جی. چلیے دیکھیے، میرا کوئی فالٹ نہیں ہے اس میں تو برابر بول رہا ہوں.
میری اپنی ذاتی آواز تو ہے بالکل، لیکن ٹیکنالوجی میں میرا انٹرنیٹ کنیکشن بھی بہت اچھا ہے، سگنل بھی بہت اچھا بتا رہا ہے، پتہ نہیں یہ ویب ایکس کی کوئی خرابی ہے یا کیا ہے۔ آج لوگ سب ہو اسی میں سکتا ہے سر۔ انٹرنیٹ پہ مصروف ہوں گے، اس کے اعلانات سن رہے ہوں گے نئے پریسیڈنٹ کے، بہت بار ہوں گا، کیا ہے واللہ جی عالم۔ آج خوشی کا دن ہے، آج آپ کو چھٹی بھی کرنی تھی، خوشی کا دن بہت چھٹیاں ہو گئے، بڑا خوشی ہو رہی ہے آپ کو چھٹیوں سے۔ خیر یہ کافتوں کا جواب سب کو مل گیا ان کے ڈاؤٹ کا۔ اور پھر اس کا دوسرا حکم ہے کہ پلان پر کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ کوشش کرو حتی الامکان، یقیناً کوشش کرنا ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کہ شیطان کس کو بھی کبھی بھی اپنے نرغے میں لے سکتا ہے، تو اس کے نقش قدم سے بچو۔ اب بعض تو عادی ہو جاتے ہیں شیطان کے ہی نقش قدم پہ چلنے کے، یا پھر بعض وارن ہو جاتے ہیں، کوئی اگر شیطانی وسوسے سے کوئی فعل ایسا سرزد ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا فعل ہے، تو اس پہ نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رجوع اللہ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کئی جگہ اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، ودود بھی ہیں، غفور الرحیم بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں، ستار بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جی سر انشاءاللہ۔ چلیے جی اب جزاک اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے جو دوسرا گروپ آ رہا ہے وہ ہے یہ 209، یہ 209 سے 214 تک، اس میں بھی ہم کو کوئی کھلے ہوئے ویسے احکام نہیں ملیں گے جو ہم 203 تک آیتوں میں احکام شروع ہونے کے بعد پڑھے تھے، لیکن اس میں ہم کو ربط ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہ ربط ابھی ہم جب 209 کریں گے تو وہاں سے ہم کو ربط ڈھونڈیں گے، ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم 209 پہ جا رہے ہیں، پھر 209 سے 14 تک، یہ تقریباً کتنے 8 9 10 11 12 13 14 6 آیتیں، 11 آیتوں میں سے یہ 5 ہو گئی تھی، یہ 6 آیتیں۔ اس کے بعد 215 سے پھر کچھ ڈائریکٹ احکام آئیں گے۔ اب یہ 6 آیتوں کا اور یہ 5 آیتوں کا کیا ربط ہے، یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ چلیے میں 209 پہ جا رہا ہوں، جو نئی آیت ہے۔ جی تو میری باری نہیں آئی تھی پچھلی مرتبہ۔ چلیے وہ کوئی اب اس کو دوسرا پڑھے، اقبال کی تو کافی ہو گیا بات۔ صدف حسین، come and read it. صدف حسین، can you unmute yourself? No. یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ حسینی عائشہ، اب بھی میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اینی ون؟ دانش، افسار؟ جی آ رہی، جی آ رہی ہے ابھی سر۔ آ رہی ہے۔ چلو عائشہ حسینی، السلام علیکم سر، جی آ رہی۔ چلیے پھر پڑھیے 209۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ گڈ۔ سلیش لگائیں گے سر اس پر، فَإِن زَلَلْتُم پر ایک سلیش، یس۔ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پر دوسرا سلیش، باقی کا پھر پورا فَاعْلَمُوا پر ایک لگا سکتے ہیں نہیں، یا پورا لے سکتے ہیں۔
ہاں کر لے سکتے ہیں. چلیے فعالموں پہ بھی ایک لگا لیے. ان اللہ حافظ. جی So there are 1 2 3 4 parts ہے نا. اس کو ملا کے ایک بات ہو رہی ہے. کلام پورا نہیں ہو رہا ہے, جملہ ہو رہا ہے, ایک آیت پوری ہو رہی ہے. So جی سر. what is the سر اس کا ترجمہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جی پھر اگر تم پھسلو اس کے بعد سے جو کچھ تمہارے پاس آیا جو کچھ تمہارے پاس آیا صاف یا کلیئر پروف کے ساتھ پھر جان لو. بینات آ گئے تمہارے پاس, بینات آ گئے, کھلی نشانیاں آ گئی. نشانیاں, کھلی نشانیاں. جی سر آ گئی. پلورل میں ہے وہ. ہاں. جی. فعلموا تو فعلموا تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ حکمت والا اور عزیز کے بس یہ دو معنی صفات ہیں اللہ کے. عزیز بہت طاقتور, پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والے, ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. اور حکیم, حکمت والے کے بھی لیے آتے ہیں, حکم دینے والے کے لیے بھی آتے ہیں. حکمت مانے اللہ جو حکم چاہے دے سکتے ہیں. دس از اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا, اب آپ یا کوئی اور مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ 208 سے 209 میں کیا ربط ہے؟ جو 209 میں ہے 214 تک وہی ربط چلے گا, وہی ربط چلے گا, اسی ربط سے ہم بات کریں گے. کین اینی ون گیو می واٹ از دا کنیکشن بٹوین, صرف ابھی ہم ترجمہ کریں کہ اگر تم اس سے ہٹ جاؤ یا پھسل جاؤ, کسی بات سے پیچھے ہٹ جانا ہے, تو پھر اس کے بعد جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں, قرآن اتر چکا ہے, احکام آ چکے ہیں, کلیئر احکام آ چکے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ آ چکا ہے, تو پھر اس کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے. اب اس میں بڑی ساری کیا بحث ہے, مفسرین کا کیا خیال ہے, یہ 2 خاص صفات کا یہاں پر کیوں ذکر ہوا کہ وہ عزیز بھی ہیں اور وہ حکیم بھی ہیں, حکمت سے اپنی جو چاہے کر سکتے ہیں, سزا بھی دے سکتے ہیں, معاف بھی کر سکتے ہیں, اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب بھی چاہے, اگر انسان بھٹک رہا ہے تو فوری اس کی پکڑ نہیں کرتے, اس کو سدھرنے کا بھی موقع دیتے ہیں. اگر وہ سدھر جاتا ہے, رجوع اللہ ہوتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو موقع بھی دیتے ہیں, فوری پکڑ نہیں کرتے, کسی بھی غلطی پہ فوری پکڑ نہیں کرتے. تو کین اینی ون فائنڈ کنیکشن اور ربط, جسے ہم کہہ رہے ہیں ربط, تو صحیح سارے لوگوں کو اس کے معنی والے ہوں گے, رے پے وے توئے. ربط کے معنی کیا ہیں؟ ربط معنی تعلق. اب یہ پچھلی آیت میں تو حکم ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دین اگر تم پھسل جاؤ تو من بعد ما جاءتکم البینات, یہ جو تمہارے پاس قرآن اتر چکی ہے, جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں, اس کے بعد تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں, وہ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. Is there any rabt, Dr. Abbasi? Can you find any rabt between the previous 5 ayats and this ayat 209 سے اب 214 تک ایک ہی ربط چلے گا؟ جی, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھلم کھلا, ساری نصیحتیں اور ساری ہدایتیں صاف صاف آپ کو عطا کر دی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ سیدھی راہ پہ نہیں چلیں اور اسلام میں پورے داخل نہ ہوں, تو اللہ بڑا عزیز اور حکیم ہے, ہر چیز پہ غالب ہے اور حکمت رکھتا ہے, تو آپ کو آپ کی سزا ملے گی.
जो मेरे समझ आया जी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि रब्त क्या है, रब्त कैसे मालूम है? ये तो सही है, बिल्कुल ये सजा मिलेगी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन रब्त क्या है उन पिछली आयतों में और इस आयत में? इस आयत में जो भी रब्त है वो 214 तक चलेगा, एक कलाम है पूरा। सिर्फ रब्त की बात कर रहा हूँ मैं कि व्हाट इज द कनेक्शन। और कुरान में मैं बोलूं? हाँ बोलिए डॉक्टर अब्बास। जी, जैसा पिछली आयत में 208 में आया था, फिर सिल्मी काफ फतन, तो मुकम्मल दाखिल हो जाओ बोले, तो उसकी थोड़ी वजाहत यहाँ पे हो रही, माँ जात कुमुल बय्यिनातु फ़अलमू, जब खुली निशानियां आ गई तो वो कैसे पूरे दाखिल होना है, इसी खुली निशानियों के साथ दाखिल होना है और उस पे जान लेना है। ये मेरे समझ आया है। अच्छी समझ है आपकी, माशाल्लाह। देखिए ये जो एक आयत पर बीच में कोशिश करूं? 208 वाली आई थी, उसको जो लिटरेचर से वाकिफ हैं, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, उसमें जो भी पढ़ते हैं हर एक कोई ना कोई चीज़ पढ़ता है। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि ये तमाम अडल्ट की क्लास है, सब काबिल लोग हैं यहाँ पर, कोई जोहला नहीं है। तो किसी भी मजमून में एक थीसिस स्टेटमेंट होता है, किसी पैराग्राफ में जो पहला एक जुमला होता है वो उस पैराग्राफ के लिखने का या उस मजमून के लिखने का मकसद उसमें आ जाता है, उसके बाद उसका एलॉबरेशन होता है। तो वह पिछली 4 आयतें और 5वीं आयत 208 और ये 207 तक और 209 से 214 तक ये रब्त है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमा दिया कि ऐ मोमिनो, जो तुम ईमान लाए हो वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि ये हमको पसंद है, ये हमको पसंद नहीं है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये हो गया। तो दैट आया इज वेरी important to note 8, that is called a thesis statement। उस स्टेटमेंट से पहले 2 मिसालें दी गई थी, 2 कैरेक्टर पेश किए गए थे। एक मुनाफिकत वाला किरदार था जिसके कौल और फेल में फ़र्क होता है, उसके बाद दूसरा एक वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के लिए अपने नफ्स को मार डालता है, अपने नफ्स को बेच देता है। अब उसी जो स्टेटमेंट पे है जो 208 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उससे ये पूरा ताल्लुक़ है कि अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है। इसमें नज़ारत भी है, बशारत भी है, सारी चीज़ें। जो करेंगे उनके लिए क्या फ़ायदा है, जो नहीं करेंगे उनके लिए क्या हो सकता है। So that's a sequence, that is a sequence, it is there in the Quran। दूसरी बात यह है कि हम हर आयत में तफसीर अब 2 तरह से कर रहे हैं। तफसीर एक तो हम ये कर रहे हैं कि जो रिवायती तफासिर होते हैं, रिवायत के साथ, किसी रिवायत के साथ, अब ये रिवायती जितनी तफासिर हैं सैकड़ों की तादाद में, उनमें आप देखेंगे कि इस आयत के मजमून को उस वक्त से मिलाते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में यहूदियों को ईमान की दावत दे रहे थे। ये मदनी सूरत है और उस वक्त के जो मुखातिब हैं वो या तो मदीने के यहूदी थे या फिर मक्का के कुफ़ार थे। अब उसको हम ये अगर उस तफसीर से देखेंगे तो उनसे कहा जा रहा है कि वो यहूदी पसो पेश कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला कुरान पे एतराज़ कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इनकार कर रहे थे, इस कलाम को अल्लाह का कलाम मानने से इनकार कर रहे थे। वो भी वही कर रहे थे और मक्के के कुरैश भी वही कर रहे थे। उस वास्ते उनको मुखातिब करके ये कहा जा रहा है कि ये खुली निशानियां, खुली आयतें
تمہارے پاس آ چکی ہیں، اور یہ آیتوں کا تعلق ان تمام باتوں سے ہے جو ان کے تورات میں یا پھر نصارہ کے پاس انجیل میں موجود ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے اور آخری نبی ہونے کی بھی بشارت ہے، اور پھر وہ جو کلام لائیں گے، جو شریعت لائیں گے، اس پہ ایمان لانے کے لیے بھی ان کو حکم ہوا تھا۔ تو یہ آیت کو تاریخ سے جوڑتے ہیں کہ اس وقت مدینے کے حالات کے لحاظ سے ان کو وارن کیا گیا کہ اب جو ایمان لائے ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور وہ لوگ تھے جو پیچھے ہٹے ہوئے تھے ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اب تمہارے پاس بینات آ چکے ہیں، وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ Yes, one type of تفسیر بالروایت، تفصیل بالروایت، اور اسی کے عادی ہیں یہ علماء، اور ماشاءاللہ وہ بھی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ کہ کسی کے قول کے لحاظ سے ہی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات کا دور آیا 14 سینچری ہجری اور پھر 20th سینچری عیسوی کا، اس میں جو علماء کا گروپ پیدا ہوا وہ اس کو آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ماضی اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر ہسٹوریکل کو اس کو آیت بنا دیں گے تو یہ صرف ان کے لیے یہ آیت ہو جائے گی اس وقت جو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ لیکن اس کو یہ جو تبدیلی آئی تفسیر میں، یہ ہر ایک کے لیے آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اس میں ہم کو وہ ماضی والے بھی کرے تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کھلے احکام آنے کے بعد اپنی نفس کے مطابق بعض چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو آسان نظر آتی ہیں، بعض پہ عمل نہیں کرتے جو ان کو مشکل نظر آتی ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں یہ امریکہ ہے، یہاں پر رہنا ہے تو سب کرنا پڑتا۔ اللہ کا حکم ہے، جتنے احکام ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہیں اور اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تمام انسان اگر بھٹک جائے یا تمام انسان اگر اللہ کے حکم کی پیروی کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی اور اتنی طاقتور اور حکمت والی ہے کہ اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ تو یہ دوسرا گروپ جس میں قطب شہید ہیں اور پھر دوسرے امین حسن اصلاحی ہیں، مولانا مودودی ہیں، یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں کہ پچھلی آیت میں چونکہ مومنین سے خطاب ہوا ہے، اب اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اٹ ہیز دا ہسٹوریکل امپورٹینس آلسو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آج ہم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس بھی میرے کھلے احکام آ چکے ہیں جو میرے فائدے کے لیے تم نہیں کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس کو فالو کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس سے اگر روح گردانی کرو گے، عمدن اس کے خلاف جاؤ گے، اللہ کی شریعت کے خلاف کام کرو گے تو خود ہی بھگتو گے۔ ایک ایک آیت جیسا آتی جائے گی سارا لنک اس میں آتا جائے گا، ربط اس میں آتا جائے گا۔ پہلے تو اسی تعلق سے کہ پورے کے پورے آ جاؤ، حالانکہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ابھی آگے کی آیتوں میں آئیں گی۔ اگر تم جو ہے پھسل جاتے ہو، اس سے پھسلنا کیا ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، اگر تم پھسلتے ہو یعنی منہ موڑ لیتے ہو یا اس کے اوپر تھوڑا سا آنا کانی جسے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو پسند ہے اس پہ تو عمل کر لیا، رمضان آیا اس کا بہت اہتمام کر لیا، کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کر لیا، کچھ کا کر لیا، کچھ سے تھوڑا سا غفلت بھی برت لی، پھر جو معاملات ہیں جو اپنے سماجی زندگی ہے، سوشل خاندانی زندگی ہے اور رشتوں کی زندگی ہے اور دوسرے تمام احکام جو اللہ کے ہیں وہ تمام کھلی نشانیوں کے طور پہ قرآن نے بتا دی۔ اس کا مطالعہ اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا، اور اگر غفلت ہو جائے اس کا احساس ہو جائے وہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہے، اس پہ توبہ، استغفار، مغفرت، رجوع اللہ ہونا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے دا پریویس آیا
is the thesis statement. उससे पहले की 4 आयतें और उसके बाद की ये 6 आयतें उसी थीसिस स्टेटमेंट में के तहत आ रही हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्म काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ये रब्त समझ में आ रहा है आपके? ये आंसर बहुत करीब था। डॉक्टर अब्बास, डिड यू फाइंड द रब्त जो मैं कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आई डिड। ये रब्त है, ये इसको कहेंगे रब्त। अब अगर इसको एक इंडिपेंडेंट आयत लेंगे तो ये बीच में एकदम बात कहाँ से आ गई कि तुम अगर ये फिसल जाना एक ऐसा लफ्ज है कि उर्दू में फिट ही नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूँ मौदूदी साहब कोई अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करे होंगे जलल तुम के लिए। हालांकि अगर तुम लग्जिश खाओ, हाँ वही लफ्जिश, फिसल जाना, आना उसके अल्लाह के अहकाम को मानने में, आना कानी करना, आगे पीछे होना, उसको पूरी तौर से दिल से नहीं मानना या फिर उस पर अमल नहीं कर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लर्जिश के माने वही हैं कि अगर तुम उससे हट जाओ, आमदन हट जाओ और अल्लाह की नाफरमानी जानते पूछते करते रहो, तो उस ताल्लुक से ये रब्त है। वो पहला जो 208 है उसे थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द मेन थिंग व्हिच इज एक्सप्लेन इन दिस 6 आयत। आने वाली 6 आयतों में अगर तुम उससे हट जाओगे तो क्या होगा? ठीक है कि ये है इसमें। तो अगर तुम हट जाओ तो ये अगर पुरानी तारीख से हवाला करेंगे तो उस वक्त के यहूदी थे जो ईमान ला रहे थे, उनका ईमान तो इतना पुख्ता था, मक्के में भी वहाँ कोई मुनाफिकत नहीं थी, या तो ईमान लाते थे तो पक्के मुसलमान हो जाते थे, कोई तकलीफ उनको पहुँचे, हजारों सैकड़ों मिसालें हैं, उसकी परवाह नहीं करते थे, अपने ईमान पे कायम रहते थे। मदीने में एक ग्रुप से साबिक़ा पड़ा था, वो मुनाफिक थे, उनका कौल कुछ और था, उनका अमल कुछ और था। बज़ाहिर मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए अपने ईमान का इजहार करते थे, लेकिन पीछे जाके फिर मुनाफिकत करते थे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। तो तारीखी लिहाज से भी इसकी अहमियत है, लेकिन आज के लिहाज से जो हमारे लिए हुक्म है कि जो अहकाम आ गए हैं, खुले अहकाम उन लोगों के लिए भी थे, हमारे लिए भी है। आज की दुनिया में जितने लोग अल्लाह के की वहदानियत के कायल नहीं हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मा भी नहीं मानते, इसको अल्लाह का कलाम भी नहीं मानते, तो उन सब के लिए एक वार्निंग के तौर पे ये 6 आयतें हैं। उसमें पहली बात ये कही जा रही है कि फ़इन ज़ललतुम, और अगर तुम इस रास्ते से जो अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम हमको दिखा दिया है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पसंदीदा रास्ता है, एंड दैट इज फॉर द ह्यूमैनिटी ऑल्सो, ये सिर्फ अल्लाह के लिए करना नहीं है, अल्लाह को उससे कोई फ़ायदा नहीं है हम सिरात मुस्तकीम पे रहें या किसी और रास्ते पे रहें, किसी की भी पूजा करें, किसी की भी परस्तिश करें, अल्लाह की ज़ात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं। इस नए काम पे चलने से सिर्फ ह्यूमैनिटी का ही, एक दूसरे का जो एक इमारत की तरह है पूरे इंसान, उनका ही फ़ायदा है। एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे, एक बेहतरीन माशरा पैदा होगा और एक बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिलेगी। जितनी अल्लाह की याद, अल्लाह की मुकर्रर करदा इबादतें, अल्लाह के मुकर्रर करदा तमाम निज़ाम के ऊपर अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, इट्स फॉर योर बेनिफिट, ये सिर्फ तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है। उसके बारे में कहा जा रहा है ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा इससे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन ज़ललतुम क्या है। ये फा एक आ गया, इन आ गया, ज़ललतुम क्या है, ज़ललतुम कहाँ से आ गया, व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट वर्ड हम आजकल कर रहे हैं। ये
فعل ہے یا اسم ہے یا کیا ہے؟ کوئی ایک فعل ہے سر. یہ فعل ہے. اس کا پھر اس میں ہم روٹ ورڈ کیوں معلوم کرتے ہیں؟ ہم روٹ ورڈ بھی ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں. روٹ ورڈ معلوم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ روٹ ورڈ بولو. عائشہ بول رہے تھے، تم بولو. جی سر، روٹ ورڈ معلوم کرنے سے اوریجن معلوم ہوگا، اس کی ڈرائیوڈ فارمز معلوم ہوں گے. اس کے جو ہے اب اس میں اس میں person کون سا چھپا ہوا ہے، فعل فاعل. ہاں وہ ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی. تو اسی لیے اب ظللتم کا روٹ ورڈ کیا ہے کہ قرآن میں زلالا. زلالہ نہیں بولیں گے، زلہ. زلا. ایک زوئے سے بھی آتا ہے، اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا میں، اور بہت جگہ آیا تھا. ایک زوئے تو زوئے سے آتا ہے، اس کے معنی سائے کے ہیں. زلہ معنی وہ پھسل گیا، وہ بھٹک گیا، وہ راستے سے ہٹ گیا. اب اس کے اندر زلہ میں کہیں پریفکس ہے یا سفکس ہے، اور وہ سفکس سے سبجیکٹ معلوم ہو رہا ہے یا کیا معلوم ہو رہا ہے؟ زللتم کیوں آیا یہاں پر؟ اس میں آ کے ایک تم کا اضافہ ہوا، ایک تم کا اضافہ ہوا. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ اضافہ کیوں ہوا؟ اٹ شوز دا تم کی اضافت تعداد ہے سر. اس میں نمبر آف بھی ہے اور کیا ہے؟ مخاطبت بھی ہے. اضافت مخاطبت بھی ہے. مخاطبت ہے یا تھرڈ پرسن ہے، یا پھر کون ہے جی سر. مخاطب ہے یا کون ہے، اور ان کی تعداد بھی ہے. تو مخاطب کون ہے؟ یا غائب ہے، حاضر ہے، بات کرنے والا، یا پھر متکلم ہے؟ حاضر. یہ حاضر ہے یا حاضر ہے مخاطب سر. اب یہ مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین، جس سے اللہ تعالیٰ ہاں، یہ بھی انسٹرکشنز ہو دے سکتا رہے ہے، ہیں تمام انسانیت آپ بھی صلی ہو اللہ علیہ سکتی ہے. وسلم. لیکن پچھلی آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اور اب جیسے دوسرے لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اس سے منہ پھیر لے گا نا. تو یہ فا ایک ہے، جی سر. ایک فا یہاں پر ہے اور ایک فا یہاں پر بھی ہے. ایک فا یہاں پر بھی. یہ دونوں کیا ہیں؟ فا کیا ہیں؟ حرف شرطیہ ہے سر. یہ حرف شرط. یہ حرف ہے، حرف شرط ہے نا، یہ شرط ہے. اور پھر یہ فا ایک ہے، اس فا کو کیا کہیں گے؟ یہ دوسرا فا نتیجہ ہے. ہے، یہ حرف حرف نتیجہ. یس نتیجہ ہے یہ، ہے نا. اور اگر یہ نا، یہ اگر کے لیے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی حرف کے اپنے معنی نہیں ہوتے، بلکہ وہ جب کسی دوسرے کلمے سے ملتا ہے تو اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر ایک شرط رکھی جا رہی ہے کہ if you go astray، اگر تم بھٹک جاتے ہو، یا مودودی صاحب کے ترجمے سے لرزش میں آ جاتے ہو، یا پھسل جاتے ہو. پھسل جانا تو عام طور پہ یہ گیلے فرش کے اوپر پتھر پہ یا کیچڑ میں پھسلتے ہیں لوگ، یہ وہ پھسلنا نہیں ہے، بلکہ راستے سے ہٹ جانا. ایک شرط کے ساتھ ایک ٹکڑا کہا گیا کہ شرط اگر تم اے مومنو بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ راستے سے ہٹ گئے. اور کس کے بعد پھسل جاتے ہو؟ یہ بات کہی جا رہی ہے من بعدی ما جاءتکم البینات. من بعدی، اس کے بعد پھسلنا، جب کھلی نشانیاں تمہارے پاس ہیں، سامنے ہیں تمہارے، اس کے بعد بھی پھسل جاتے ہو، تو اس کا نتیجہ ہے من بعدی کہ کا تعلق کس جان لو. من بعدی کا تعلق کس سے ہے؟ زللتم سے ہے سر. جار مجرور متعلق جار ہے زللتم. مجرور متعلق ہے زللتم. اور پھر یہ دو ہے،
बिम्बादी का ताल्लुक इस टुकड़े से भी है। माँ जाअतकुमुल बय्यिना, ये चीज आ चुकी है। ये देखिए डबल इसका एक्शन हो रहा है मिम्बादी का। एक तो ये कि वॉट एवर हैज कम एज ए क्लियर प्रूफ टू यू after that, zalaltum after that means after what? Ma ja'atukumul bayyinat, that the clear proofs and the clear orders have come to you from Allah subhanahu wa ta'ala in the shape of al-Quran, कलामुल्लाह की सूरत में जो अहकाम आ गए हैं। अब ये इज इट क्लियर? ये दोनों तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इसको मिम्बादी ग्रामेटिकली हम ये बोलेंगे कि इस कंसर्न विद जललतुम, अगर तुम उसके बाद जार मरजूर मुताल्लिक़ है जललतुम। लेकिन इसका एक ताल्लुक बाद के टुकड़े से भी है। किसके बाद? फिसल जाते हैं कब? इसके बाद और इसके बाद फिसल जाते हैं मिम्बादी। और फिर किसके बाद? मा जाअतकुमुल बय्यिनात। अब फिर यहाँ पर एक वर्ब आ गया, और ये हम जो मुजारे कर रहे हैं, अगर ये नहीं मालूम रहा तो खाली तर्जुमे से कुछ भी मायने निकाल लो, चलेगा। व्हाट इज दिस नाउ? जाअतकुम, व्हाट इज इट? हाउ मेनी? व्हाट इज द? अब इसको देख के हम क्या कहेंगे? ये माजी है, मुजारे है, या फिर इसमें कोई प्रीफिक्स है या सफिक्स है इसमें, और प्लस क्या है? वो प्लस होने से उससे क्या पता चल रहा है? ये फेले माजी है सर, इसका रूट वर्ड है जाआ, और इसमें जो ताक पे जज़म है वो इजाफत है, जो कि इजाफत फाइलिया है, और ये है थर्ड पर्सन यानी कि गायब। हाँ, गायब। नसरा नसरा नसरू नसरत, हाँ, नसरत के गर्दान में। तो क्या हुआ? और नसरत जो है इजाफत फाइलिया जेंडर जिन्स के बेसिस पे, जिन्स गायब और जिन्स के बेसिस पे मुअन्नस है। वेरी गुड। फिर ये मुअन्नस कहाँ है? वो इम्टी होके क्या है? मुअन्नस यहाँ पर कौन क्या चीज है जिसके लिए जाअत आया? बय्यिनात। ये अल बय्यिनात, अल बय्यिनात को पेश है। तो अल बय्यिनात और जाअत में क्या ताल्लुक हो गया? बय्यिनात, अल बय्यिनातु जाअत का फाइल है सर। वेरी गुड। सारे हजरात समझ रहे हैं? ये बच्ची बहुत नई है, मेरे पास कोई 10 साल 5 साल से नहीं पढ़ रही है, बिल्कुल आप लोगों के साथ ही ज्वाइन करी है, बट हर प्रोग्रेस इज अप्रिशिएबल। ये उसका फाइल है जात का, कि जात बय्यिनात। और फिर कुम आ गया, और ये कुम जो इसको अटैच हो रहा है, ये किसका काम कर रहा है? कुम ज़मीर है सर, जो अय्युहल लज़ीना की तरफ है, और इसका पोजीशन है मफूल बिही ऑफ जाआ, जाअत फेल फाइल मफूल बिही, मफूल है ये उसका। अब इतने टुकड़े को हम लेंगे तो यहाँ पर पूरा ये माँ है, जाअतकुम उल बय्यिनात माँ। अब ये बहुत सी चीजें हैं जो हम बाद में करेंगे, वो आफ्टरनून में करते हैं। ये सिला है, ये मौसूल है, सिला है जाअतकुम उल बय्यिनात। इसका हम एनालिसिस अलग कर रहे हैं। जाअतकुम फेल मफूल पहले, और बय्यिनात उसका फाइल मौक़र है। तुम्हारे पास खुली निशानियां आ जाने के बाद ज़ललतुम मिन बादी। जिसको एलर्जी है वो बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करें आयत को, कि पहले एक शर्त रखी जा रही है, ये फा शर्तिया हो गया, उसके बाद उसका जवाब शर्त आ गया, वो भी फा से है। ये दोनों में फ़र्क है। पहले शर्त इतने टुकड़े में है कि ये फा के माने अगर के हैं, फिर ये ज़ललतुम तो ये जुमले फेलिया शर्तिया हो जाएगा। शर्तिया हो जाएगा ये चीज आ जाने के बाद। फिर उसके बाद एक टुकड़ा है फालम, यहाँ से कोई और ले ले आयशा के पास से।
اور آگے بڑھیں. فعالمو میں کیا کیا چیزیں سر ایک سوال کر لوں. وہ ابھی انہوں نے کچھ عائشہ نے کہا کہ شرطیہ فعلیہ. سر شرطیہ تو انشائیہ ہوگا نا، اس کو ہم فعلیہ کہہ فعلیہ سکتے ہیں نہیں کیا؟ کہا اس نے، کہا تو غلطی کی ہوگی، میں نہیں سنا ہوں گا. چلیے ابھی ٹھیک وہ ہے، بس وہ اسی وہ لیے اتنے پھر کنفرم ہو گیا. دقیق باتیں اس کلاس میں مطلب یہ وہ شرطیہ ہے. ابھی وہ اس کلاس میں سے فی الحال جو ہے یہ شرطیہ ہے. فَإِن ہے نا، یہ اس سے متعلق ہے من بعدی ضللتم سے جاتکم. وہ اگر کہی ہوگی تو رو میں کہہ دی ہوگی، خیر اس کو چھوڑ دیجیے. اب اس کے بعد نو کم ٹو فعلمو. فعلمو then what is it؟ کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ یا عالمو کون سا صیغہ ہے؟ ڈاکٹر قاضی آپ بتا سکتے ہیں عالمو. یہ اگرچہ کہ ہم جمعے میں وہ ابھی گرامر میں نہیں کرے، لیکن معلوم ہے سب کو، ہم بہت زیادہ کرتے آ رہے ہیں. یہ کیا کس قسم کا صیغہ ہے؟ Are you able to tell me؟ نہیں جان لو تو جان لو. امر ہے صاحب، علم امر ہے اور جمع ہے سارے لوگ مل کے نہیں بولیں گے. میں ڈاکٹر جمع. قاضی سے پوچھا تھا، اگر وہ بول سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں. ممتاز مائک میوٹ رکھو، جب پوچھے تو بولو. Sir, I'll let someone else do it. وَعَلَمُ ڈاکٹر عباس سے کون سا صیغہ ہوگا یہ؟ اگرچہ کہ ہم نہیں کرے لیکن سب کو معلوم ہے یہ عالم. کوئی پری فکس نہیں ہے تو یہ فے جو حرف ہے اور عالم جو ہے وہ پھر ماضی ہے، فعل ہے. فعل ہے. اور کس قسم کا حکم ہے جس کو امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امر امر کہتے ہے. ہیں جی. اور اس میں جو واو الف کا اضافہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ واو یہ الف، پلورل ہاں جمع پلورل ہے. بتا رہا ہے آپ کو. ویری گڈ، پلورل ہے. اب یہ غائب کا پلورل ہے یا مخاطب کا پلورل ہے؟ ہمارا حکم غائب کا ہمیشہ پلورل ہے. مخاطب کو ہوتا ہے. اچھا تو یہ مخاطب کا پلورل ہے. ویری تو گڈ. یہ اور تم سب، اس کے معنی ہوں گے تم سب. واو الف جو ہے تم سب. عالمو علما سے عالمو جان لو، پر پس تم سب جان لو. ارے نا سمجھ میں، اگرچہ کہ ہم امر نہیں کرے لیکن اتنی بار ریپیٹ ہوا ہے تفسیر میں کہ یہ امر کا صیغہ ہے. اور پھر یہ بات جواب ہے اس کا شرط کا کہ اگر تم پھر جاتے ہو تو پھر یہ بھی جان لو، یہ بھی ذہن میں رکھو. پھر اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے جو ہم ابھی بہت کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں یہ جملے کے اقسام وغیرہ بہت جلد میں اس طرف آؤں گا. یہ اللہ ہوں تو یہ انا کا جملہ ہے اور اس ویری میں گڈ، اللہ ویری گڈ. اسم اگر آپ ہے. وہ سب نہیں کریں لیکن اتنے زمانے سے سن رہے ہیں کہ یہ مینا کا ہے، یہ ایک اسم ہے، اس کا خبر دی جا رہی ہے. بولیے. مبتدا خبر دی جا رہی ہے. ہاں، یہ اس کا اسم ہے، اس کی خبر. وہ عزیز اور حکیم ہے. جب اس کے بعد ایک سوال تھوڑا سا یہ بھی غور کر کے دیکھیے کہ وائی اونلی دیز ٹو صفات آف اللہ سبحانہ وتعالی مینشن ہیئر، ہے نا. غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں مفسرین اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ عزیز اور حکیم کے کیا معنی. طاقت رکھنے والا اور حکیم سب جاننے والا. تو حکیم اور دانا ہے اور ہر چیز پہ غالب ہے. تو جو تم نہیں فالو کرو گے اللہ وہ جانتا ہے اور اس کی وہ پھر اتنی طاقت رکھنے والا ہے کہ سزا بھی دے سکتا ہے. ہاں، یہ عزیز ہے، اس کی طاقت اتنی ہے لیکن کبھی سزا نہیں دیتا. لوگ بھٹکتے ہیں آج دنیا میں، کتنے تھرڈ پوزیشن پہ اسلام ہے لیکن اور بے شمار ایسے مذاہب ہیں جو بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہیں.
اور پھر ایمان والوں میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگ کسی نیت سے کرتے ہیں، شرک ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے دلوں کو. تو اسی لیے یہ عزیز تو ہے، جو چاہے کر. آگے کی آیت میں اس کا کنیکشن ملے گا عزیز اور حکیم سے. عزیز اور حکیم سے اس کا کنیکشن ملے گا کہ یہ دو صفات کیوں بیان کی ہے. طاقت تو ہے، اور چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کو نیست و نابود کر دے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن بڑی ڈھیل دیتے ہیں. کب تک ڈھیل دینا ہے، کب تک اس کو وہ موقع دینا ہے، یہ ان کی حکمت میں ہے، یہ ان کے علم میں ہے، اور ان کے حکم کے تابع ہر چیز ہے. اب یہ مت سمجھو کہ آج ہم ایسا کر رہے ہیں تو کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آئی، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا نہیں دیے یا ہماری پکڑ نہیں ہوئی، ایسا نہیں. بلکہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے، جب چاہے پکڑیں. لیکن اگر بھٹکتے جائیں گے تو ایک اسٹیج ایسا ہوگا کہ موقع دیتے جائیں گے اور توبہ کر لیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں تو پھر اس وقت سزا. تو پورے قرآن جو ہے پچھلے انبیاء کی یا رسولوں کے قصوں سے بھرا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت کو کیسے سزا دی گئی، لوط علیہ السلام کی امت کو کیسے سزا دی گئی، شعیب علیہ السلام کی امت کو کیسے سزا دی گئی، عاد و سمود کو کیسے سزا دی گئی، ہے نا، نمرود کی امت کو، فرعون کو کیسے سزا دی گئی. تو ایک وقت تک یہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت میں نہیں ہے، ضرور ہیں. اور آج بھی جو ہے وہ جب وقت آتا ہے تو سزائیں دیتی ہیں، آج بھی عذاب آتے ہیں، لیکن اس کو انسان سمجھتا نہیں. تب یہاں پر ایک حکم آیا، اس کا تعلق دوسری آیت سے بھی آ جائے گا. تو ان اللہ عزیز حکیم. اب یہاں پر ان کا جملہ ہو گیا، تو گرامر کے لحاظ سے بھی آپ کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا، کسی طرح سے بھی نہیں. البتہ دونوں طریقے سے تفسیر ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے یہودیوں سے بھی مخاطبت ہے کہ وہ جو کھلے بینات آ جانے سے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، توحید پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، یا پھر وہ مشرکین جو کر رہے تھے وہ اس طرح سے ہوئی. لیکن آج ہماری جو نسل ہے، ہمارے لیے ہے، وہ نئے مفسرین اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ آج ہمارے لیے یہ آیت ہے. یہ حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم. اس کے بعد پھر ایک وارننگ آ رہی ہے، جس طرح اب یہ لنک بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، ربط بھی سمجھ میں آ گیا، اور پھر یہ وارننگ کیا ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ سمجھو کہ اب جب بھی اللہ چاہیں گے وہ قدرت رکھتے ہیں ہم کو سزا دینے کی، لیکن سزا فوری نہیں دیتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حکمت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب کس کو سزا دینا ہے کب. وہ قریش میں بھی سب کو سزا نہیں دی گئی تھی. بدر میں وہ بڑے بڑے قریشی تھے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہی وارن بتا دیا تھا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا کام ختم ہو گیا. ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کے کانوں پہ مہر ہے، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. لا یؤمنون والی آیت بالکل ابتدائی رکوع میں. اس دس کے لیے اب یہ آپ کو ربط ملتا جائے گا. وہ عزیز حکیم ہے، کیا کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. کب کرنا ہے یہ ان کے علم میں ہے، کب نہیں کرنا ہے یہ بھی ان کے علم میں ہے. یہ سب ان کی حکمت میں شامل ہے. Is this ayat clear with the two types of روایت؟ دونوں بھی ہم کسی کو نگیشن یا کسی کو کنڈم یا کسی کو اٹھا نہیں رہے ہیں، بلکہ دونوں طریقے سے ایک تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی اس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو یہ ماڈرن مفسرین کے خیال کے لحاظ سے بھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ آج کی دنیا میں ہمارے لیے یہ میسیج ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام کھلے احکام آ چکے ہیں. سو اف یو گو اسٹرے فرام دیم، عدوان جانتے بوجھتے اگر ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں تو واللہ عالم کب سزا ملے گی یا کب معافی ہو جائے گی.
वी डू नॉट नो. वो अल्लाह जानते हैं. वो अजीज भी हैं, पूरी ताकत रखते हैं और हकीम भी हैं. हर चीज़ की हिकमत को जानते हैं. व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम टू पनिश देम और टू गिव देम ए चांस टू करेक्ट देयर डीड्स. Am I clear in this ayah? Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है. चलिए माशाल्लाह. चलिए, so we can move to another ayah also. That is, अच्छा वो हो गया नहीं, 30 हो गए. ग्रामर करानी है 15 मिनट्स. ओके. सो एक ही पर बस करते हैं. ओके चलिए, दूसरी लूँगा तो अभी नहीं होगी. बहुत ही ब्यूटीफुल है. थोड़ा सा घर से पढ़ के भी अगर आयत को या 1-2 आयतें तो आपको समझने भी बड़ी आसानी होगी. इसके बाद की आयत का आपको यही देखना है कि सिर्फ तर्जुमे में भी कुछ मिल जाएगा. मुझे मालूम है आपके पास तफासिर नहीं होंगे. इंशाल्लाह आगे की क्लास में एक ऐसा रिसर्च मैं निकाला हूँ करके, एक ऐसी साइट जिसमें 40 तफासिर हैं, बड़े ज़कीम तफासिर. वो 30 जिल्दों में भी है. अब कोई लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है. जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन का, उनके अंदर वो भी मिलेंगी. लेकिन मॉडर्न तफासिर उसमें नहीं है, सारे रिवायती तफासिर हैं. उससे भी बहुत मालूमात, लेकिन तर्जुमे से भी हमको रब्त समझ में आएगा. इसके बाद की आयत का थोड़ी सी कोशिश करके आएंगे. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद मैं फौरी ग्रामर की तरफ चले जाऊँगा इंशाल्लाह. अब उसी से कनेक्शन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजीजुल हकीम है. हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुम अल्लाहु फी ज़िलालिन मिनल गमामी वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्रु व इलल्लाहि तुरजउल उमूर. अब एक वार्निंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं. इसका तर्जुमा भी थोड़ा सा, इसमें अल्फाज याती हुम अल्लाहु, ये एकदम खिताब तुमसे जाके हम आ गया. ये क्यों आ गया? ये ज़िलाल मिनल गमामी, बादलों के साए में आ जाएं हैं, या उनके मलाइका आ जाएं और तुम्हारा काम ही पूरा हो जाए और फिर फैसला हो जाए. यानी ये अजीज़ुल हकीम हैं, ये जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन हिकमत की वजह से लोगों को एक मौका दे रहे हैं सुधरने का, उनको ढील दे रहे हैं. और जो है तुम्हारे तमाम अमाल अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं. जो कुछ कर रहे हो अल्लाह को उसका इल्म है. तो अब ये क्या इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? एक सवालिया जुमला है कि उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला बादल. अब ये बादलों में अल्लाह का उतरना क्या चीज़ है, या फिर जो है मलाइका का उतरना क्या चीज़ है? ये तमाम तारीख़ में, कुरान में मौजूद है कि किस तरह अज़ाब के फरिश्ते उतरे और वो अम्बिया से गुफ्तगू भी फरमाए. लूत अलैहिस्सलाम से भी गुफ्तगू की उन्होंने, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी गुफ्तगू की, मलाइका जो अज़ाब के फरिश्ते थे. ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं, दैट वी विल गो इन डिटेल्स ऑफ द तफसीर. लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन, रब्त और थोड़ा तर्जुमा भी अगर हम इसके साथ देख लें तो दैट विल बी वेरी यूजफुल. ठीक है. सो इंशाल्लाह we will do it in the next class. So last 15 minutes, 4-5 मिनट बढ़ जाए तो वो कर लीजिए बर्दाश्त, इसलिए कि ग्रामर वैसे तो मैं नहीं बढ़ाता टाइम, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देयर माइट बी समथिंग दैट. आज मैं सिर्फ यहाँ पर हम ये परसों तक जो हम मुजारे कर लिए थे, कितने कर लिए थे, और देयर आर हाउ मेनी मुजारे और हाउ मेनी गर्दान या कॉन्जुगेशन, कितने हैं टोटल? सर मैं बोलूं? अब्बासी साहब. अच्छा, टोटल गर्दान जो हमने किए थे वो 8 किए थे. 8 किए थे. हैं कितने टोटल? टोटल जो हैं वो 14 हैं, जिसमें से हम 8 कौन से करे थे? हमने 3 मुज़क्कर, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर के 3 कर लिए थे और सिर के 3 कर लिए थे. और ये दोनों गायब हैं.
جی غائب کے بھی تینوں کر لیے تھے اور متکلم کے نہیں دونوں مؤنث کے نہیں کرے, مؤنث کے نہیں, مذکر کے 3 کر لیے تھے اور متکلم کے 2 کیے تھے. جی یہ 3 متکلم کے بھی کر لیے, متکلم کے تو 2 کرے تھے اور 3 کرے تھے ہم, وہ بھی مذکر کے کیے تھے. مذکر کے ہی تینوں کیے تھے, غائب میں مذکر کے تینوں کیے تھے, حاضر میں مذکر کے تینوں کیے تھے, اور متکلم میں واحد اور جمع 2 کیے تھے. ویری گڈ. یہ فرسٹ پرسن یا متکلم کے 2 کرے تھے, تو یہ 3 3 6 2 8. ٹھیک ہے, اب جو رہ گئے وہ 6 ہیں. 6 میں سے یہ 15 منٹ میں بہت آپ کی آسانی کے لیے میں صرف 3 کراؤں گا انشاءاللہ آج, اور پھر فرائیڈے باقی کے 3 آپ, آج بھی 3 آپ خود کریں گے, 3 کریں گے آپ. جسٹ سیکنڈ. چلیے اب جو باقی ہیں سوری, یہ مؤنث میں فعل معروف, ماضی و مضارع, یہی ہم کر رہے ہیں نا, ماضی اور مضارع, باب نصر. اب مؤنث میں کتنے ہوتے ہیں سبجیکٹ, اس کا کیا ہوتا ہے پروناؤن سنگولر کے لیے؟ جی سنگولر, ڈیول اینڈ پلورل. ویری گڈ. تو سنگولر کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہیا. ٹھیک ہے, اور اس کا ڈوئل کیا ہوتا ہے؟ ہما. اور اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ ہنہ. ویری گڈ. یہ 3 رہ گئے. اب اس میں دیکھیے آپ کو ماضی معلوم ہے, نصرہ کا ماضی معلوم ہے. ماضی میں یہ 2 ابھی نہیں کرا رہا ہوں, صرف 1 کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ صرف 1 کرا رہا ہوں. ہنہ کا ماضی, اس کا ماضی کیا ہے؟ نصرہ کا ماضی. بولیے باسی صاحب, بولیے. جی نصرت, نصرہ. جی اس کا جمع یعنی مؤنث کا جمع, واحد تثنیہ ہم چھوڑ رہے ہیں, واحد چھوڑ رہے ہیں, تو جمع ہے نصرنا. ویری گڈ, ویری گڈ. نصر. یہاں پر کیا ہو گیا تھا, یہ جو لام کلمہ تھا یہاں سے جزم لینا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے پورے مرفوع تھے, نصرہ, نصرہ, نصرو, اور پھر اس کے بعد نصرت, نصرتا, اور نصرنا. یہ جزم کی علامت ہے. فرسٹ ٹائم جزم لیا. یہ چلیے, یہ اس کا ماضی ہو گیا. اب آپ خود مضارع بنائیں گے. ڈاکٹر عباسی خود بنا رہے ہیں, دیکھیے اس کا مضارع. اب مضارع کے لیے 3rd پرسن ہے, تو ہم کو پری فکس کیا استعمال کرنا پڑے گا؟ یا, یہ. چلیے بہت اچھے, یہ اگر آئے گا تو پھر یہ مضارع ہو گیا. اور اس کے بعد کا جو عین کلمہ ہے وہ کیسا رہے گا ہمیشہ, اس پہ کیا علامت آئے گی؟ عین کلمے پہ ہاں, یہ آ جانے سے ہمیشہ پیش آئے گا. نہیں, دیکھیے اب کیسے, جو یاد ہے آپ کو اس میں سے نصرہ, اس کا مضارع نصرہ, ینصرہ, ینصر,
देखिए या आया था, यंसुरु उसके बाद नून जब आया तो वो पहला फा कलिमा जज़म, ये जज़म की अलामत है, जज़म ठीक यन, और बाब नसरा होने से स्वाद के ऊपर पेश आया था, यंसुरु, और लाम कलिमे पे भी पेश आया था। ठीक है, यंसुरु यंसुरु आया था। तो अब आप इसका मुजारे बनाने के लिए या लगा दिए, यंसुरु यंसुरत यंसुरत, ये फीमेल बनाना है जी। जी इसके जमा यन, अब उसके बाद नून पे क्या आएगा, जज़म जज़म आएगा, यन सुरु, फिर पेश रत, यंसुरु यन हाँ हाँ यन, यस सुरूर सु, यंसुर, ये यंसुर पेश है, नसर ना यंसुर, कोई और तब्दीली नहीं, यंसुरना, यंसुरना। अच्छा अच्छा, आप यंसुरना, प्लूरल कह रहे हैं, यंसुरना। प्लूरल हो गया। अब आम तौर पे प्लूरल में सफिक्स भी होता है, लेकिन मुतकल्लिम में भी हमने देखा था कि उसमें नन शुरू पे ख़त्म हो गया था, है ना, और उसमें सिंगुलर तो जितने हैं उसमें सफिक्स नहीं आता, लेकिन ये प्लूरल है, इसमें कोई सफिक्स नहीं है, यंसुरना, नसरना यंसुरना, यंसुरना यंसुरना, ठीक है, नसरना यंसुरना, यंसुरना। ये आप खुद बनाइए, मैं नहीं बनाया, आप खुद बनाए, मैं नहीं बनाया। उसी तरह से अब ये एक गायब का, दो मैं छोड़ रहा हूँ, ये सेट, ये मैं नहीं, आप ही खुद करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे आप ये कर लिए, अब उसके बाद सेकंड पर्सन मोनस, हाजिर, सो हाजिर में हाजिर में भी वही वाहिद रहेगा, वही हाजिर में सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो दे, यू यू। हाँ, यू के लिए क्या बोलेंगे उसको, एक प्लूरल पूछ रहे हैं आप या नहीं, दोनों, डुअल भी और नसरत, जी नसर तुमा, नहीं, सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, इसका फाइल पूछ रहा हूँ, फाइल अंती, जी, यू, हाँ, यू वन फीमेल सिंगुलर, those two, हाँ, they, those two, and then they, अंतुन्ना, अंतुन्ना। अंतुन्ना। आज हम सिर्फ ये और ये करेंगे। इसका माजी आपको मालूम है, नसरा का, अंति का क्या है, मुजारे, सॉरी पहले माजी, माजी और फिर मुजारे, फिर मुजारे। तो आप मोनस का जमा पूछ रहे हैं, माजी, सिंगुलर, माजी सिंगुलर, अंति फाइल है इसका, जी, अंति, हाँ, नसरती, नसरती, वेरी गुड डॉक्टर साहब, नसरती, न सर, ये लाम कलीमे पे जज़म आ गया, नसरती, ठीक है, और उसके बाद उसका प्लूरल, नसरतुन्ना, नसरतुन्ना, वेरी गुड, नसरतुन्ना, नसरतुन्ना, ये इसका माजी हो गया, इसका नसरतुन्ना। पाँच मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। चलिए, इसका आप इसका मुजारे नसर, मुजारे के लिए क्या प्रीफिक्स है, क्या ते,
تے لگے گا جی، تا یا تے لگے اوہ، جی، صحیح بولا میں، تے لگے جی جی گا. جی، مگر یہ سیکنڈ پرسن، ہاں تے لگے گا. تے لگے گا. تے لگے گا. سو اس میں بھی جزم آئے گا فے کلمے پہ اور پیش آئے گا کیا تا آئے گا؟ کلمے. جزم پریفکس کیا آئے گا؟ تے 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 تا پہلے. یا تے. ہاں، ختم ہو گئی بات آپ کی. نصر نا بولیے تے کے بعد. تن تن ویری گڈ. سرو تن یہاں پر جزم آ گیا، اور جی، سواد کے تن اوپر کیا آئے سرور گا؟ سوات کے اوپر پیش. تنصر، تن سرتی. نہیں یہ تے آ گیا نا، بس تنصرنا. تن سرنا. اچھا آپ پلورل بول رہے ہیں، سوری یا میں اس کو پھر دیکھ کے نہیں، دیکھتا ہوں. یہ پلورل plural میں ہوگا. تن سرنا. تنصرنا، تن سرتنا. تن سرتنا. نہیں نہیں، خالی تنصرنا. نصرتن، نصرتن اور تنصرون. یہ یہ ادھر بتایا، ایک ادھر غائب نہیں، یہ تو ہم اس کا کر رہے ہیں، حاضر کا. حاضر کا کر رہے ہیں، اس لیے تا جو ہے آپ یہاں پر تن سرنا. تنصرنا تے لگائے. نصرتن یہ ماضی ہو گیا، اور اس کا جی مضارع تنصرنا. جی تنصرنا، یہ یہاں ایک غلط آ گیا. تنصرنا، یہ دو. اس کو ہم فرائیڈے اس کو کریں گے، باقی تمام آپ کریں گے، بہت آسان ہے، بلکہ آلریڈی ہو چکے ہیں. اس کو صرف ایک بار سمجھنا ہے، اپنے جو اسٹڈی ہیبٹس ہیں اس کے لحاظ سے ارینج کر لینا ہے. تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ آن فرائیڈے اینڈ کمپلیٹ دا مضارع. اس کے بعد ایک دو چیزیں ہوں گی امر کا بتا کے پھر ہم شاید انشاءاللہ نحو کی طرف جائیں گے، وہ ایک اہم پارٹ ہے، دیکھیں گے تو کیا کچھ بات ہے. میں نے ٹھیک کیا. بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا الحمدللہ. صرف دو ہی ہم کریں ہیں آج، یہ دو کو بھی ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ فرائیڈے. اس کے بعد 4 رہ جاتے، وہ 4 انشاءاللہ. تو یہ فرائیڈے پھر گرامر کی کلاس اور ہی ہے. تھوڑا سا میں اس کو حدیث کو لیٹ کر رہا ہوں، یہ تھوڑی گرامر آ جائے تو حدیث کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی اس وقت سمجھنے. بہت سی چیزیں یہاں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کلاس کے جو شرکا ہیں اس میں سے بہت چیزوں سے، جملے کی قسم سے اس سے واقف نہیں ہے. تھوڑا بیسک اگر یہاں پر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم حدیث بھی انشاءاللہ، وہ کام رکے گا نہیں، انشاءاللہ حیات رہی تو وہ بھی چلے گا. So this coming Friday also we will do the grammar, complete the مظاہرے اور اس کی پوری پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ایک آدھ آئٹم بتاؤں گا انشاءاللہ. اوکے چلیے کل دعا کرو، کافی ٹائم ہو گیا، 2-4 منٹ بڑھ گئے، کوئی بات نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ تو قبول کر دے، جو بھی اس میں غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے. ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق دے. ہر مشکل سے، پریشانی سے سب کو محفوظ رکھ. جو بیماریاں پھیلی ہے اس کا تو خاتمہ کر دے. جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور اس کو تو قبول کر دے، اور ہمارے لیے اس کا فہم آسان کر دے. سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، عمل کرنا، دوسروں تک عمل کے ذریعے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور تو اپنی رحمت سے قبول فرما، جہاں غلطیاں ہیں اس کو تو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. بس یہ فرائیڈے کی کلاس کے لیے اب تک جتنے ہم مضارع اور ماضی کرے ہیں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر کے آئیے. اور نیکسٹ منڈے کی کلاس کے لیے 2 آیتیں 209 ہم کر لیے، 10 اور 11 صرف پڑھ کے اس کے ترجمے کو دیکھ کے آئیے. باقی چیزیں ہم تفسیر میں انشاءاللہ خود کر لیں گے. اور اس کا ربط کیا ہے 9 کا 10 سے، 10 کا 11 سے، صرف 2 آیتیں.
وہ 2 آیتیں آپ کو ممکن ہے منڈے ٹیوزڈے کام وہی منڈے اور وینسڈے کام آ جائیں گے انشاءاللہ. صرف 2 آیتیں تھوڑی سی پڑھ کے یہ کافی 4-5 دن ہے انشاءاللہ. اور فرائیڈے کے لیے پورے جو ہم ماضی مضارع کرے ہیں نصرہ کے اس کا ایک ریویژن کر کے آئیے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.